سورۃ البقرہ آیت نمبر 67 سے آیت نمبر 73 تک اللہ تعالیٰ نے ایک قصہ ذکر کیا ہے بنی اسرائیل سے متعلق۔ پچھلی آیتوں میں ہم نے دیکھا، پہلے اللہ نے اسی رکوع کے شروع میں جو آیتیں ذکر کی بنی اسرائیل سے کے متعلق، اس میں یہ تھا کہ بنی اسرائیل نے کھلی نافرمانی کی، پھر بھی اللہ نے ان پہ رحم کیا۔ اور دوسرا انہوں نے یہ کیا کہ وہ ہیلا بازیاں نافرمانی کے لیے بہانے تراشنے لگ گئے۔ تو تیسرا اب جرم ان کا یہ بیان ہو رہا ہے کہ وہ اور کیا کرتے تھے۔ ایک کھلی نافرمانی کرتے تھے اور دوسرا گناہوں کے لیے عذر تراشتے تھے، اور تیسرا جرم ان کا یہ بیان ہو رہا ہے یہاں پہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ ان کا کوئی بندہ قتل ہو گیا تھا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں کہ آپ ایک گائے ذبح کریں، جس کا ٹکڑا جو ہے گوشت کا، اس کو مارا جائے گا تو یہ آدمی زندہ ہو کے خود بتائے گا اس کو کس نے قتل کیا۔ لیکن وہ اس کو عمل تو کرنا چاہ رہے تھے، ٹالنا چاہ رہے تھے کہ گائے ذبح نہ کرنی پڑے، اور وہ اس بات کو چاہ رہے تھے کہ یہ حکم ٹل جائے، اللہ تعالیٰ ویسے اس کو زندہ کر کے بتا دیں کہ کس نے اس کو قتل کیا ہے۔ جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی منشا یہ تھی کہ ابھی حال ہی میں وہ بچڑے کی پوجا کر چکے تھے، پچھلے رکوع میں ہم نے جس کا ذکر تفصیلی پڑھا، تو اس لیے اللہ تعالیٰ ان کے دل سے گائے کی عظمت کو نکالنا چاہ رہے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ جب کوئی ہندو مسلمان ہوتا ہے تو اس کو گائے کا گوشت کھلایا جاتا ہے۔ اور بعض صحابہ اکرام نے بھی جو پہلے اسلام یعنی قبول کیا، جیسے عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ وغیرہ ہیں، تو ان کا گوشت یہود میں حرام سمجھا جاتا ہے تو وہ بعد میں بھی نہیں کھاتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ادخلوا فی السلم کافہ، دین میں پورے داخل ہو جاؤ۔ تو یہاں پہ اس قصے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا کہ اللہ نے حکم دیا کہ آپ ہم سے مذاق کر رہے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا مفہوم ہم ذکر کر رہے ہیں کہ میں کیوں مذاق کروں گا، میں کیا جاہلوں سے ہوں؟ تم یعنی جاہلوں کی عادت ہوتی ہے مذاق کرنا، یا اللہ کے حکموں کے بارے میں مذاق کرنا، کہ میں یہ خود سے ہی کہہ رہا ہوں تم سے کہ ہاں اللہ نے یہ حکم دیا جبکہ اللہ نے نہیں دیا۔ تو اس سے ہمیں پتہ چلا کہ مذاق کرنا اور مذاق اڑانا دونوں میں فرق ہوتا ہے، اور دونوں ہی یہ غیر سنجیدہ باتیں ہیں۔ مذاق اڑانا جاہلوں کی عادت ہوتی ہے، مزاح فرمانا یعنی کسی سے ہنسی والی بات کر لینا، یہ مزاح فرمانا ہوتا ہے، تو یہ ہمارے نبی کی سنت بھی ہے۔ لیکن مذاق کرنا یا مذاق اڑانا یہ جائز نہیں ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ کہنے لگے پھر اللہ سے کہو کہ ہمارے لیے واضح کر دے کہ وہ کیسی ہو۔ انہوں نے فرمایا کہ نہ بڑی ہو نہ بچی ہو، درمیانی عمر کی ہو، جو حکم دیا گیا آپ پورا کرو۔ کہنے لگے آپ دعا کر دیں اللہ سے کہ اس کا رنگ کیسا ہو۔ اللہ نے فرمایا کہ اس کا رنگ زرد ہو، دیکھنے والوں کو بھلا معلوم ہوتا ہو۔ کہنے لگے کہ اللہ سے کہیں کہ صحیح طرح ہمیں بتائے، ہمارے پاس تو ایسی گائے متشابہ ہو گئی ہیں، اگر اللہ نے چاہا تو ہم ضرور ہدایت پائیں گے۔ تو ہم موسیٰ علیہ السلام نے فرماتا ہے کہ وہ گائے ایسی ہو نہ کھیتوں میں ہل جوتنے کے لیے جوتی گئی ہو، ہل چلانے کے لیے، اور نہ ہی کھیتیوں کو سیراب کرنے کے لیے جوتی گئی، وہ ہر عیب سے پاک ہو۔ کہنے لگے ہاں اب تو صحیح بات لایا ہے۔ پھر انہوں نے اس گائے کو ذبح کر دیا جبکہ وہ ایسا کرنے والے نہ تھے۔ یہ ہے ایک تیسرا مرحلہ، یعنی ایک تیسری عادت یا ایک تیسری روش جو اختیار کرتے ہیں فرما برداری کرنے کے لیے۔ جیسے ہم بچے کو کہتے ہیں نماز پڑھو، ابھی پڑھتا ہوں، تو ٹال مٹول کرنا، نہ پڑھنے کے بہانے ڈھونڈنا۔ ہمارے بڑوں کا بھی ایسا ہی کچھ حال ہے جیسا بنی اسرائیل کا تھا۔ بچے بھی ایسا کرتے ہیں جب ان کو نماز کی عادت شروع میں ڈلوائی جاتی ہے، اور بڑے بھی کچھ ایسا ہی کرتے ہیں۔ اچھا ابھی پڑھتا ہوں، اب یہ وقت ہے، اب یہ کر لوں، اب وہ کر لوں۔ ٹال مٹول کرنا اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے، یہ بھی بنی اسرائیل کی عادت تھی۔ بنی اسرائیل ایک کھلا نافرمانی کر رہے، اور دوسری ان کی یہ روش تھی کہ نافرمانی کے لیے عذر تراش رہے، اور تیسری یہ عادت اللہ نے ذکر فرمائی یہاں پہ کہ فرما برداری کے لیے بھی ٹال مٹول سے کام لینا، یہ بھی ان کی بری روش ہے۔ بہرحال یہ قصہ کچھ اس طرح سے ذکر ہے کہ ایک شخص نے اپنے بھتیجے نے اپنے چچا کو، جس کا کوئی وارث نہ تھا سوائے اس بھتیجے کے، اس کو قتل کر دیا چچا کو، اور لاش کسی اور کے دروازے پہ پھینک دی تھی، اور انہی پہ الزام لگا دیا گیا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا گائے ذبح کی جائے، اور وہ گائے کہاں سے ملی اس کے بارے میں بھی طویل قصہ آتا ہے کہ بنی اسرائیل کا ایک نیک تاجر تھا جو کہ بہت اللہ کا فرما بردار تھا، اور اس کی اولاد بھی نیک اور فرما بردار تھی۔ اس نے اپنے یعنی جب اچھے دن تھے تب ایک گائے پہ مہر لگا کر اپنے نام کی، اور اس کو جنگل میں چھوڑ دیا تھا، اور پھر اپنی بیوی سے کہا تھا اگر خدا نخواستہ زندگی میں کبھی برے حالات آئیں تو اللہ تعالیٰ کے پاس میں نے جنگل میں ایک امانت رکھوائی ہے، اللہ کے حوالے کی ہے،
تو تم جا کے اس گائے کو آواز دینا، وہ واپس لوٹ آئے گی۔ اللہ سے تعلق دیکھیں کتنا مضبوط تھا، اللہ پہ ایمان، اللہ پہ بھروسہ کس قدر تھا۔ وہ بھی بنی اسرائیل کے ہی لوگ تھے، اللہ نے ساتھ میں ان کا بھی ہمیں تعارف کروایا، جو متقی لوگ تھے، اللہ سے تعلق کتنا مضبوط رکھتے تھے۔ تو پھر ایسا ہوا کہ وہ تاجر فوت ہو گیا، اس کا بچہ بڑا ہوا، یعنی لمبا قصہ طویل اس میں ذکر آتا ہے۔ تو وہ جو ہے اس کی ماں نے کہا کہ تم ایسا کرو، جنگل میں تمہارے باپ نے اس طرح سے ایک گائے چھوڑی تھی، جا کے کہو اللہ میری امانت میرے والد نے جو رکھوائی تھی واپس کر دیں۔ جیسے اس نے آواز دی تو وہ گائے جو تھی وہ دوڑتی ہوئے، اس نے جب دیکھا تو اس کے اوپر وہ مہر بھی لگی تھی جو اس کے والد کی تھی۔ وہ اس کو لے کے آیا، منڈی میں بیچنے گیا تو وہاں پہ ایک شخص ملا، اس نے کہا اس کو مت بیچو، 3 مرتبہ ایسا ہی ہوا۔ پھر اس نے پوچھا اچھا آپ بتائیں اس کی قیمت کیا ہونی چاہیے؟ کہنے لگا اس کی کھال میں سونا بھر کے جب کوئی دے گا تب اس کو بیچنا۔ انہی دنوں بنی اسرائیل کا یہ قصہ واقعہ ذکر ہو گیا، ان کے ہاں یہ واقعہ ہو گیا۔ اور پھر وہ اللہ نے تو حکم دیا تھا کہ کوئی بھی گائے ہو جو بچی نہ ہو، بڑی نہ ہو، درمیانی عمر کی ذبح کر دو، لیکن انہوں نے آگے سے ہیلے بہانے تراشنا شروع کر دیے، تو پھر اللہ بھی ان پہ مشکلات ڈالتا چلا گیا۔ تو اس لیے زیادہ کیل کال سے بھی منع کیا گیا، خاص طور پہ جب قرآن نازل ہوا، آگے چل کے ہم اس کے بارے میں بھی پڑھیں گے۔ تو پھر انہوں نے وہ گائے ڈھونڈی کہ نہ تو وہ ہل میں جوتی تھی، نہ اس سے پانی سینچا گیا تھا، اور نہ ہی اس کے اوپر کسی قسم کا بوجھ یا بار لاد کر کہیں لے جایا گیا تھا، یعنی کسی کام میں وہ استعمال نہ ہوئی تھی۔ تو پھر انہیں لگا کہ اور تھی بھی زرد رنگ کی، وہی نشانیاں، نہ بچی تھی نہ بوڑھی تھی، تو بیچ کی عمر کی تھی، تو یہ وہ گائے ہوتی ہے جس کی ہندو لوگ پوجا کرتے ہیں، یا گائے کی پرستش کرنے والے اس کی عبادت کرتے ہیں۔ تو اس لیے یعنی جب گائے بوڑھی ہو جاتی ہے نا، جس کی پوجا کر رہے ہوں، تو اس کو نکال دیا جاتا ہے، دوسرے ملکوں میں بھیج دیا جاتا ہے، اور وہ لوگ ذبح کر لیتے ہیں اسی کو جس کو خدا بنایا ہوا ہوتا ہے انہوں نے۔ تو یہاں پہ بھی انہوں نے اس عمر کی گائے جب انہیں ملی، پھر انہوں نے کہا کہ یہ اس کی کھال میں سونا بھر کے آپ دیں گے تو یہ بیچی جا سکتی ہے، یا اس کے وزن کے برابر آپ کہہ سکتے ہیں سونا دیں۔ تو انہوں نے ایسا ہی کیا، یعنی وہ شخص اتنا مالدار تھا کہ گائے کے برابر سونا تول کر انہوں نے اس کو دیا، اور پھر اس کے بدلے میں گائے حاصل کی، اس کا ٹکڑا اس کو لگایا گیا، اس کی ران کا گائے کا، تو وہ زندہ ہوا چچا جو تھا، اور اس نے بتایا کہ اس کے بھتیجے نے اس کو دولت کے لالچ میں قتل کیا ہے۔ تو اس سے ہمیں قصے سے یہ بھی پتہ چلا کہ کوئی کتنا ہی چھپ کر گناہ کیوں نہ کر لے، اللہ کے نظر سے نہیں بچ سکتا۔ اور دوسرا یہ پتہ چلا اللہ تعالیٰ مردوں کو زندہ کرنے پہ قادر ہے۔ اور تیسرا یہ پتہ چلا کہ گائے معبود نہیں ہوتی، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی بھی معبود برحق نہیں ہے۔ یہ ہے اس میں ہمارے لیے سبق، اور اس پورے رکوع میں ہمیں یہ سبق مل رہا ہے کہ ہم نہ تو اللہ کی کھلی نافرمانی کرنے والے ہوں، اور نہ نافرمانی کرنے کے لیے عذر بہانے تراشنے والے ہوں، اور نہ ہی ہمیں فرما برداری کے لیے ٹال مٹول کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں تقویٰ کی راہ یہ ہے کہ ہمیں جو حکم مل جائے، جیسے صحابہ اکرام کا طرز تھا، آمنا و صدقنا، کہ ہم سے تصدیق کرتے ہیں اور ایمان لاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی عمل کی توفیق دے اور ان تینوں بری خصلتوں سے بچائیں، آمین۔